نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے کچھ حقوق بیان فرمائے تھے، تو اس آیت میں بھی یتیموں کے حق سے متعلق ایک ظلم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا ہے اور اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی پرورش میں ایک یتیم بچی تھی۔ وہ یتیم بچی بڑی مالدار تھی، اس کا والد ایک باغ چھوڑ کر مرا تھا، تو اس آدمی نے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کی پرورش کی، اور پھر لالچ یہ کیا کہ اس بچی کے ساتھ خود نکاح بھی کر لیا، اور نکاح اس لیے کیا تاکہ اس کا باغ بھی میری ملکیت میں ہی آ جائے اور مالدار ہو جائے، تو اس غرض سے اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ تو اسی طرح عرب کے اندر یہ رواج تھا، یا تو یتیموں سے خود نکاح کر لیتے تھے تاکہ ان کا مال ہتھیا لیا جائے، یا پھر اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے مال کو ضبط کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا ہے، اس ظلم سے منع کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ اور اگر، خِفْتُمْ تم خوف رکھو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں میں، فانکحوا تو تم نکاح کرو، ما طابا جو پسند ہو، لکم تمہیں، من النساء عورتوں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم خوف رکھو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک، او یا ما ملکت ایمانکم تمہاری باندی، ذالک یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ تو چونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے تھے، تو یتیموں کے مال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی حساسیت کو بیان فرمایا ہے۔ کوئی بھی ہیلا اور بہانہ کہ جس سے یتیموں کا مال ہتھیایا جائے، یتیموں کا مال ہڑپ ہوتا ہو، یتیموں کا مال ضائع ہوتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس ہیلا اور بہانہ کو حرام قرار دے دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس سے نکاح کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یتیم کے مال کو اپنے قبضہ میں کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اس سے روک دیا، اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم یتیموں سے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ان کے حقوق پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکو گے، ان کے مہر پورا نہیں ادا کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء تو پھر جو دوسری عورتیں ہیں ان یتیموں کے علاوہ، تو وہ جو تمہیں ان میں سے جو بھی اچھی لگے، پسند ہو، تم اس سے نکاح کر لو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا مثنا وثلاث ورباع، دو دو سے کرو یا تین تین سے اور چار چار سے، یعنی دو سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے، تین سے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے، اور چار سے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے۔
تو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنا، تو اسلام سے پہلے تقریباً تمام مذاہب میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت تھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے نکاح کرنا۔ اور جو دوسرے مذاہب ہیں، مثال کے طور پر ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے، تو ان مذاہب کے اندر بھی کثرت ازواج کا طریقہ رائج تھا، ایک سے زیادہ نکاح کیا کرتے تھے۔ اسلام کے اندر بھی ایسے ہی تھا، اسلام سے پہلے عرب کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرتے تھے، اس کی تعداد کوئی متعین نہیں تھی، کسی نے 10 کیے ہوئے ہیں، کسی نے 20 کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے 100 نکاح کیے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا، نکاح کر لیا، اس کے مال کو ہتھیا لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور خود مالدار بن گیا۔ اب وہ بیچاری دو وقت کی روٹی پر ہے، 2 وقت کے کھانے پر بیٹھی ہوئی ہے، بس بیٹھی رہے، ان کو کیا غرض؟ تو اس وجہ سے اسلام نے اس سے روکا اور منع کیا، اور اس کی ایک حد متعین کی کہ مثنیٰ 2 کرو، 3 4، اور اگر بالفرض تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم اگر 2 نکاح کرتے ہو تو تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، مثال کے طور پر رہائش میں انصاف نہیں کر سکو گے، کھانے پینے میں انصاف نہیں کر سکو گے، اور رات گزارنے میں انصاف نہیں کر سکو گے، نان نفقہ پورا نہیں کر سکو گے، کسی بھی طرح سے اگر 2 نکاح کرتے ہو تو اس میں تمہیں ظلم کا خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم سے ظلم سرزد ہو جائے گا، تو فواحدہ، پھر تم ایک ہی نکاح کرو، پھر ایک نکاح پر ہی اکتفا کرو، اور اگر تمہارے اندر گنجائش ہے تو 2 کرو، اور گنجائش ہے 3 کرو، اور گنجائش ہے تو 4 کرو۔ تو 4 پر حد بندی کر دی، 4 پر روک لگا دی۔ یہاں پر جو تہذیبیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے تعدد ازواج یا کثرت نکاح پر پابندی لگائی، روک لگائی، تو وہاں پر پھر ناجائز طریقے اختیار کیے گئے، یعنی وہاں پر نکاح پر تو پابندی ہے لیکن پھر زنا کی اجازت ہو گئی۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں اس وقت یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر بہت عام ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نکاح پر پابندی لگا دی، نکاح کو بند کر دیا، نکاح کو روک دیا، تو اب پھر وہ ناجائز طریقے وہ جائز کرنے پڑ گئے ان کو، تو وہ ان طریقوں پر وہ چل پڑے۔ تو اسلام جو ہے وہ عفت کا حکم دیتا ہے، عفت کا درس دیتا ہے، پاک دامنی کا درس دیتا ہے، تو اس لیے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھے تک کی نکاح کی اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف رکھو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک۔ جو انصاف کی بات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا اور بہت زیادہ اس پر احادیث وارد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے 2 نکاح کیے اور ایک بیوی کو اس نے معطل چھوڑ دیا، اس کی خبر گیری نہ کی، تو قیامت کے دن وہ ایسے حاضر ہوگا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پابندی کیا کرتے تھے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل ہو، انصاف ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک وتملک، کہ اے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، تو اس میں مجھے ملامت مت کیجئے کہ جس میں میں مالک نہیں تو مالک ہے۔ یعنی جس چیز کا اختیار یعنی قلبی میلان ہے، ظاہری طور پر آدمی گھر ایک جیسا لے کے دے سکتا ہے، لباس ایک جیسا لے کر دے سکتا ہے، نان نفقہ ایک جیسا کروا سکتا ہے، لیکن آدمی کا قلبی میلان ہو سکتا ہے کسی کی طرف زیادہ ہو، تو یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس پر مجھے ملامت مت کیجیے کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے وہ تیرے اختیار میں ہے۔ تو جو ظاہری طور پر آدمی جن چیزوں میں انصاف کر سکتا ہو تو اس میں پھر انصاف کرنا اس کو اوپر لازم ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پھر ایک کے ساتھ ہی نکاح کرو، ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف اعلان کیا اور دوسری کو معطل چھوڑ دیا، تو اس طرح اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر اگر ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے تو او ما ملکت ایمانکم، پھر باندی ہے جو تمہارے ملکیت میں ہے۔ اب چونکہ باندی کی کچھ شرائط تھیں تو اس وقت وہ شرائط نہیں پائی جاتی، تو
تو اس وجہ سے اب باندی کا کلچر یا باندی کا تصور موجود نہیں ہے۔ اس وقت اس کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ جو باندی تھی تو اس کا مہر بھی متعین، مہر بھی نہیں ہوتا تھا، نان نفقہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح کی کوئی کسی قسم کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی، تو اس میں بالکل آدمی کو اجازت ہوتی تھی۔ تو پھر او ما ملکت ایمانکم، تو پھر باندی کے ساتھ نکاح کر لو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، اس کا تعلق فواحدہ کے ساتھ ہے کہ یہ یعنی دو کے ساتھ، تین کے ساتھ یا چار خواتین کے ساتھ تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ ایک کے ساتھ نکاح کرنا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو پھر وہ دوسری بیویوں کے ساتھ جو تقسیم کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح پھر ایک کے ساتھ جس طرح رہنے میں آدمی کو آسانی ہوتی ہے تو دو کے ساتھ وہ مشقت ہوتی ہے، تو ایک کے ساتھ وہ آسانی ہو جائے گی، اور نان نفقہ کی تقسیم کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم مائل نہ ہو جاؤ گے، یا تم ایک کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تم ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم نہ کرنے کے زیادہ قریب ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے ایک کے ساتھ نکاح کرو پھر ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں پھر یہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کا ایک نکاح ہے تو پھر بھی اپنی بیوی کے حقوق کی رعایت رکھنا، نان نفقہ کی رعایت رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور اس کی تربیت کرنا، اور ان کی باتوں پر صبر کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جو لوگ ایک نکاح کرتے ہیں اور پھر وہ جس طرح مرضی ظلم کرتے پھریں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت رکھی جائے، اور ان کے جو ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور اگر بالفرض ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔